الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر وانت اعلم بصیر. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. مالک کائنات اپنی عزت شان اور عظمت کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرما. کریم اللہ جتنے بھی مومنین و مومنات لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، میرے مالک ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. تمام مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرما. بالخصوص التماس سے دعا کہنے والوں کی اولاد کو صحت طول عمر اور ان کے مقاصد میں امتحانات میں کامیاب فرما. پروردگار عالم تجھے اپنی عزت کا واسطہ، اپنی شان کا واسطہ، جناب باب الحوائج آقا علی اصغر کی عظمت کا واسطہ، محمد جوہر علی کو صحت کاملہ طول عمر عطا فرما. سید زوار حسین بخاری ابن برادر سید ظہیر بخاری پہ رحم فرما. اس نوجوان بچے کو صحت کاملہ طول عمر عطا فرما. میرے مالک جتنے بھی مومنین و مومنات بیت اللہ کے حج کا ارادہ رکھتے ہیں یا زیارات مقامات مقدسہ کا ارادہ رکھتے ہیں، میرے مالک ان سب کو اس نیک مقصد میں کامیاب فرما، غیب سے خصوصی وسائل عطا فرما. اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا واولادنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، خصوصا على مولاتي وسيدتي فاطمة بنت محمد الراضية المرضية البتول الأزراء التي قالت بعد وفاة أبيها يا أبتاه صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. أما بعد، قال أمير المؤمنين علی بن ابی طالب علیہ السلام: وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَيَّ مِنْ وَصِيَّتِي تَقْوَى اللَّهِ وَالْاِقْتِصَارُ عَلَى مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالْآخِذُ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ مِنْ آبَائِكَ وَالصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرْغُوا أَن نَّظَرُوا لِأَنفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ نَاظِرٌ
إلى آخر القول. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. مالک کائنات آپ سب کے عظیم عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو ماہ رمضان المبارک کے روزے سے استفادہ فرما رہے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو نماز شب ادا کرتے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی سادگی کے ساتھ انتہائی میانہ روی کے ساتھ افطاری کا انتظام کرتے ہیں. روزہ ہو، نماز ہو یا افطاری کا دسترخوان ہو، سب چیزوں میں جو مومنین نمود و نمائش سے بری ہو کر ان تمام چیزوں کو عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں، مالک کائنات سب کے ان عظیم عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہر قسم کے آفات و بلیات سے آپ سب کو محفوظ رکھے. یہ جو موجودہ وائرس چل رہی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی ملاقات سے بھی محروم ہیں اور ادارے بھی مکمل طور پہ لاک ہیں اور مسائل اس قدر پوری دنیا میں بن چکے ہیں کہ جب تک اس وائرس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہمارے یہ ادارے ہوں یا دیگر اجتماعی عبادات ہوں یا اجتماعی دیگر چیزیں ہوں، تب تک ان پہ پابندی برقرار رہے گی. لہذا مومنین نے اس وقت کو صبر سے، حوصلے سے گزارنا ہے اور برائے کرم آپ سب سے گزارش ہے کہ یقیناً آپ سب اداروں کے، سینٹرز کے مسائل کو جانتے ہیں. ہمارا مکمل طور پہ تعاون ہے ڈینش گورنمنٹ کے ساتھ. جہاں جہاں بھی آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں ان حکومتوں کے ساتھ آپ تعاون کریں تاکہ مل کے یہ جو انسانیت کی دشمن بیماری ہے اس کا مقابلہ کیا جائے. اور جیسے جیسے مختلف حکومتیں، ہر ملک کی حکومتیں جو ہدایات دیتی ہیں سوشل اجتماع کے حوالے سے یا دیگر ایسے اجتماعی پروگراموں کے حوالے سے، تو لازمی ہے ان ہدایات پہ آپ سب عمل کریں. اور آپ یقیناً مومنین و مومنات اس نازک مرحلے میں انتظامیہ اسلامک سینٹر جعفریہ سے ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ سب مل کر اس انتہائی اہم ترین مسئلے کو سمجھ کر جلد چھٹکارے کی دعا کے ساتھ اور جلد از جلد کامیابی کی دعا کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے اور جلد از جلد ہماری ملاقاتیں اور یہ اجتماعی پروگرام انشاءاللہ ہوں گے. پروردگار عالم آپ سب کو کامیاب فرمائے. آقا امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب کی وصیت جو آپ سب کی خدمت میں اولاد کے وصیت کے طور پہ، اولاد کے فیوچر، اولاد کے تربیت، اولاد کو مختلف چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو اہم ترین امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پوائنٹس دیے ہیں، جو ہدایات دی ہیں، ان کی طرف ہم سب متوجہ ہوتے ہیں. جتنے لائیو دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ سوال چھوڑنا چاہیں لائیو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ اسی ٹائم پہ ٹھیک 8 بجے ڈنمارک ٹائم کے مطابق جناب ملکۃ العرب ام المومنین زوجہ رسول مادر سیدہ زہرا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی مجلس وفات کا پروگرام منعقد ہوگا. تمام مومنین و مومنات سے بر وقت لائیو پروگرام کی
دیکھنے کی استدعا کی جاتی ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے اپنے کانٹیکٹس میں اس میسج کو آپ مزید فارورڈ کر دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ جناب ملکۃ العرب کی مجلس وفات میں آپ حصہ لے سکیں۔ آج شب وفات ہے۔ میں تمام سادات کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں، اور جناب امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں جناب زوجہ رسول حضرت ام المومنین ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات پہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قادر، مومنین محترم، جناب باب العلوم حضرت باب مدینہ العلم آقا امیر کائنات جو بنیادی اصول تربیت بیان فرماتے ہیں، کل بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ اے میرے بیٹے، میں نے تیری تعلیم کا آغاز، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ بیٹے سے مراد چونکہ جناب مصطفیٰ اور جناب مرتضیٰ یہ حقیقت میں قیامت تک آنے والی امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گویا جب بھی لفظ یا بنیا امیر المومنین کی زبان اقدس سے ہو یا جناب سید الانبیاء حضرت ختم مرتبت کی زبان اقدس سے آپ سنیں یا پڑھیں تو مراد پوری امت ہی مراد ہوتی ہے۔ تو امیر المومنین اپنی اولاد کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَعْلَمْ يَا بُنَيَّا، اے میرے بیٹے تو جان لے، میں نے تیری تعلیم کا آغاز کتاب خدا سے کیا ہے۔ کتاب خدا سے میں نے تیری تعلیم کا آغاز کیا ہے، اور تعویل ہی، اس کی تفسیر، اس کی تعویل، کون سی آیت کی تعویل کیا ہے، کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے، اس تمام کی تعلیم سے میں نے تیری تعلیم کا آغاز کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ، شریعت اسلام کے احکام کو تجھ پہ بیان کرنے سے تیری تعلیم کا میں نے آغاز کیا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، اولاد کی تربیت کا آغاز اگر دین کے حلال اور حرام سے کیا جائے تو امیر المومنین فرماتے ہیں یہ اولاد کی سعادت اور اولاد کی نیک بختی کی بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم، یہاں پہ میں امیر المومنین کی ان عظیم ملکوتی الفاظ کو چھوڑ کر آپ سے گزارش کروں گا سیرت معصومین علیہ السلام سے ہی، میرے اپنے الفاظ نہیں ہوں گے انشاءاللہ کوئی، معصومین علیہ السلام کے جو اقوال، جو فرامین ہمیں ملے ہیں، میرے محترم حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ اسی اولاد کی تربیت کا فکر کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کو پیار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے اولاد کے ساتھ پیار ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہاں پہ آپ کہیں گے کہ مولانا ہر ایک کو اولاد سے پیار ہوتا ہے، فطرتی بات ہے اولاد سے پیار ہونا، لیکن بعض اوقات ہم اولاد کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے درگزر کرنے کی بجائے ہم انہیں سزا دینے پہ، مختلف قسم کی سزائیں دینے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اولاد آپ کے خاندان، آپ کی نسل کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اولاد مختلف ہو سکتی ہے۔ میں اس کو اگر اور زیادہ بیان کروں نا
آپ کے بیٹا بھی اولاد ہے، آپ کی بیٹی بھی اولاد ہے، آپ کا بھتیجا بھی اولاد ہے، آپ کی بھانجی بھی اولاد ہے، یہ تمام کے تمام آپ کی اولاد میں ہیں۔ حتیٰ آپ کے چھوٹے بہن اور بھائی وہ اولاد کے درجہ پہ ہیں، یعنی جتنے بھی یہ رشتے ہیں نا آپ سے جونیئر جو بھی ہیں، ایک خاندان میں جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کے جتنے بھی چھوٹے بہن اور بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجیاں ہیں، ان کو اگر وہ اولاد کی حیثیت سے دیکھے نا تو یقین کریں جہاں پہ اس بزرگ کی عزت بڑھے گی وہاں پہ ان بہنوں کی، بھائیوں کی، ان کی اولاد کی، اپنی اولاد کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا، معاشرہ، انسانی معاشرہ بہترین تشکیل پائے گا۔ یقین کریں میں نے ایسے چند ایک بزرگان دیکھے ہیں، مالک انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، جن کی اپنی اولاد نہیں ہے لیکن وہ بہن بھائیوں کو، ان کی اولاد کو اتنا عزیز رکھتے ہیں کہ نہ تو انہیں آج تک یہ فیل ہوا ہے کہ ہماری اپنی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے ان کی تربیت میں کبھی کوتاہی کی ہے۔ یہ ایک مثال، اس کی الٹ مثال بھی ایک موجود ہے۔ میں نے ایسے سگے ماں باپ بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنی سگی اولاد کی تربیت سے، ان کے فیوچر سے، ان کے دیگر مسائل سے، دنیاوی سیٹنگ کے حوالے سے بالکل بے فکر ہے۔ ایسے میں نے والدین بھی دیکھے ہیں، سگے ماں باپ اپنے سگی بیٹی کے لیے، سگے بیٹے کے لیے ایسے سست قسم کے بھی اور ایسے بھی حالات میں نے دیکھے ہیں۔ لہذا کوشش کریں وہ اولاد جو آپ کی نسل کی بقا کی ضامن ہے، جو آپ کا خون ہے، اس کی جہاں پہ تعلیم و تربیت ہے وہاں پہ اس کو معاشرے کا عظیم انسان بنانے کے لیے اس کے حقوق کو بر وقت سر انجام دیں۔ آپ کے ذمہ جو فرائض ہیں، آپ کی جو ڈیوٹیاں ہیں، اولاد کے حوالے سے ڈیوٹی کیا ہے؟ جب بچہ اگر بیسک چیزیں شروع کی جائیں نا، بہت پیچھے جائے، تو عرض کروں گا کہ معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہیں چاہیے کہ جب تم شادی کے سن میں آ جاؤ تو اپنے لیے خاتون کو پسند نہ کرو کہ فلاں لڑکی انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی دولت مند ہے، اس کے ساتھ میری زندگی اتنی اچھی ہوگی، بلکہ تمہارے لیے ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ تمہیں یہ ہونا چاہیے کہ اس سے جو میری اولاد ہوگی وہ کس قسم کی ہوگی، میری اولاد کی ماں کی جو حیثیت میں یہ رہے گی یہ کس طریقے سے رہے گی۔ اپنی اولاد کی ماں کو منتخب کرو گے تو یہ تربیت اولاد کا پہلا قدم ہوگا۔ اس کے بعد حتیٰ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا اچھا نام تجویز کرنا یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے، اس کا عقیقہ کرنا یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے، والدین کے فرائض میں سے ہے، اور اسی طرح اس کے لیے آرام کے لیے جو آپ کے حق المقدور ہے، جو آپ کی استطاعت ہے، جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہے وہ تمام چیزیں کرنا۔ اس کے بعد اس کے آرام کا خیال، اس کی مناسب غذا کا خیال، اس کے لیے گرمی اور سردی کے کپڑوں کا انتظام، یہ تمام چیزیں والدین پہ ضروری ہوتی ہیں، اور محبت کا تقاضا بھی ہے، فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ حیوان کو دیکھ لیں، حیوان بھی اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح پیار کرتے ہیں۔ میرے محترم، اس کے بعد جب بچہ یعنی صحیح اور برے کو سمجھنے میں اس سن میں آ جائے تو امیر المومنین فرماتے ہیں پھر قرآن کی تعلیم سے اس کی تعلیم کا آغاز کیا جائے، اور اس کے بعد ہے صحیح عقائد بچے تک پہنچائے جائیں، شریعت اسلام بچے کو بتائی جائے، حلال ہی و حرام ہی، شریعت کے حلال اور حرام بتائے جائیں۔ یاد رکھیے امیر المومنین کے اس فرمان کے مطابق آپ کی خدمت میں یہ بھی بتا دوں کہ صرف مولوی سے حلال اور حرام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مولوی پہ فرض نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام
یاد کرے اور آپ کو بتائے، بلکہ جو بنیادی حلال اور حرام ہیں، واجبات اور محرمات ہیں، یہ ہر ایک پہ یاد کرنا، سیکھنا، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثلا آپ صرف مولوی حضرات کو نہیں یاد کراتے کہ مولانا صاحب یاد کرو اصول دین اتنے ہیں، فروع دین اتنے ہیں، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، بلکہ آپ بیسک اور بنیادی طور پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ باتیں سمجھاتے ہیں کہ یہ چیزیں یاد کرو، یہ چیزیں یاد کرو، تاکہ ایک حلال اور حرام کی جو بنیادی تعریف ہے وہاں سے شروع کیا جائے جہاں سے بچے کی تربیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کو پتہ ہو کہ میرے ذمہ واجبات کیا ہیں، اس کو پتہ ہو کہ میرے ذمہ کون کون سی چیزیں ہیں اور کون کون سی چیزوں کو میں نے انجام دینا ہے، کون سی چیزوں سے میں نے بچنا ہے، اور کس طریقے سے میں نے زندگی کے لیے جینا ہے، اور یہ تمام باتیں کرنی ہیں۔ میرے محترم، اس کے بعد جناب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا أُجَاوِزُ ذَلِكَ بِكَ إِلَىٰ غَيْرِهِ، کہ میں نے جن چیزوں سے تم نے پابندی کرنی ہے، وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَيَّ مِنْ وَصِيَّتِي تَقْوَى اللَّهِ، اے میرے بیٹے، جو اہم ترین، بنیادی ترین جو تم نے مجھ سے وصیت کے طور پہ لینا ہے، وہ سب سے پہلی بات ہے تقوی خدا۔ تقوی خدا جو سب سے پہلے تم نے مجھ سے حاصل کرنا ہے، جن چیزوں کی تم نے پابندی کرنی ہے، ان میں سے سب سے زیادہ میری نظر میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے تقوی خدا۔ والاقتصار علی ما فرض اللہ علیک، اور جو فرائض اللہ کی طرف سے تم پر عائد ہوئے ہیں ان کو انجام دینا، ان پر اکتفا کرنا، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا کہ ما مضى بل آخذ بما مضى علیہ الاولون من آبائک، کہ ان چیزوں کو تم لو جن پہ تمہارے آباء و اجداد نے تم کو چلایا ہے، والصالحون من اہل بیتک، اور تیرے اہل بیت میں سے، تیرے بزرگان میں سے جنہوں نے، نیک حضرات نے، صالحین نے جس طریقے پہ تمہیں چلایا ہے اس طریقے سے ان کو لے کر چلو، تم اسی راستے پہ چلو کہ جو راستہ تمہارے باپ دادا نے، آباء و اجداد نے تمہارے لیے چھوڑا ہے، اور اسی راستے پہ تم بھی چلتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَمْ يَدْعُوا أَن نَّظَرُوا لِأَنفُسِهِمْ کما انت ناظر بہ، فرمایا کیونکہ جس طرح تم اپنے لیے نظر و فکر کر سکتے ہو، جس طرح تمہارے لیے اپنا ایک نظریہ ہے، تم اپنے بارے میں فکر کر سکتے ہو، انہوں نے بھی اس نظر و فکر میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مگر انتہائی غور و فکر نے بھی ان کو اسی نتیجے تک پہنچایا کہ جو اپنے فرائض معلوم ہوں ان پر اکتفا کریں اور غیر متعلق چیزوں سے قدم روک لیں۔ یا میں نے عربی کی طرف نہیں کیا چونکہ ٹائم اتنا ہی ہے، میں نے ابھی چند ایک سوالات ہیں ان کے جوابات کی طرف لازمی جانا ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارے متعلق چیز نہیں ہے اس میں نہ پڑھو، جو تمہارے متعلق ہے اس پہ ضرور عمل کرو، اس کا ضرور علم حاصل کرو۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم غیر متعلقہ کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں اور متعلقہ کو بجا لانے کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ
نماز میں فلاں چیز پڑھنی ہے فلاں چیز نہیں پڑھنی، یہ جھگڑا چل رہا ہے. لیکن بیسک کیا ہے بھئی؟ نماز واجب ہے. نماز کے وجوب کی طرف کوئی نہیں جاتا. ہو سکتا ہے نماز کے بارے میں وہ اختلاف کر رہا ہو جس نے خود کبھی نماز پڑھی نہ ہو. تو لہذا جو متعلقہ چیز ہے اس کو بجا لانے کی فکر کرو، جو غیر متعلقہ چیز ہے اس کی پرواہ نہ کرو. غیر متعلقہ کی پرواہ نہ کرو اور متعلقہ کو چھوڑنے کی کبھی بھی جسارت نہ کرنا. پھر ارشاد فرماتے ہیں آقا میرے کائنات کہ بغیر ذاتی تحقیق سے علم حاصل کیے ہوئے، جس طرح لیکن اگر تمہارا نفس اس کے لیے تیار نہ ہو کہ بغیر ذاتی تحقیق سے علم حاصل کیے ہوئے جس طرح انہوں نے حاصل کیا تھا ان باتوں کو قبول کرے، تو بہرحال یہ لازم ہے کہ تمہارے طلب کا انداز سیکھنے اور سمجھنے کا ہو، نہ کہ شکوک و شبہات میں پڑھنے کا ہو، بحث و نزاع میں الجھنے کا اور نظریات میں جھگڑے کا باعث نہ ہو. یہ تو ترجمہ ہو گیا ڈائریکٹ. اس کے میں سمجھانا اس طرح چاہتا ہوں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی چیز علم کی حاصل کرنا چاہتے ہو نا، اس نیت سے حاصل نہ کرو کہ وہ تمہارے لیے تم اس کے ذریعے مناظرے میں پڑھو، تم اس کے لیے لوگوں کے سامنے جھگڑے میں پڑھو، بلکہ بیسک اپنے علم کے لیے اس چیز کی طرف تحقیق میں جاؤ. مثلا آیت اولی الامر جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایک ہے میری ذاتی تحقیق کہ یہاں اولی الامر سے مراد کیا ہے. میری پہلی نیت کیا ہونی چاہیے کہ اولی الامر سے مراد کیا ہے، یہ اپنے علم کے لیے میں حاصل کر رہا ہوں. ہماری مصیبت آج کے دور میں یہ ہے کہ ہم کوئی چیز، کوئی نقطہ، کوئی کتاب کو اس وقت کھولتے ہیں کہ جب ہمیں دوسرے سے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور صرف اس بحث و مباحثہ کی حد تک بھی محدود ہو جاتے ہیں. ہم ذاتی عمل کی فکر نہیں کرتے یا ذاتی علم کی فکر نہیں کرتے کہ یہ آیت یہ مجھے کتنا علم دے رہی ہے. اگر میں ذاتی علم کے حصول کے لیے اس آیت کو لیتا ہوں تو یہی نجات کا ذریعہ ہے. اگر میں اس کو کسی سے جھگڑے یا کسی پہ برتری یا کسی سے مناظرے کے طور پہ حاصل کر رہا ہوں، نہ اس کا کوئی ثواب ہوگا اور نہ ہی معاشرے میں کوئی امن قائم ہوگا، بلکہ جھگڑا در جھگڑا ہوتا رہے گا. امیر المومنین کا فرمان ذیشان کس قدر خوبصورت ہے، جو تمہارے متعلقہ بات نہیں ہے اس کے جھگڑے میں پڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور جو تمہارے متعلق شریعت، حلال، حرام، واجبات، مستحبات جتنے تمہارے متعلقات ہیں ان میں کبھی کوتاہی اور سستی نہ کرو، ان کو بجا لانے میں یقینی طور پہ اپنی ہمت پیدا کرو. پروردگار عالم ہم سب کو امیر المومنین کے ان فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی جان غلام علی بیمار ہیں. میرے مالک تجھے امام سید سجاد کی عزت اور عظمت کا واسطہ غلام علی صاحب کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما. میرے مالک ان کے علاوہ جتنے بھی پریشان حال مومنین و مومنات ہیں، بیمار ہیں، انہیں جلد از جلد صحت کاملہ، طول عمر عطا فرما. ہم سب پہ رحم فرما اپنی عظیم رحمت کے صدقے میں. بہت پیارے سوالات، فقہ کے سوالات برادران نے میسج کیے ہیں، جو میرے ذاتی نمبر پہ جن کے میسج آئے ہیں کہ اچھا مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اس قسم کے سوال بھی آئیں گے. پہلا سوال ہے کہ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ واجبات نماز اور ارکان نماز میں فرق کیا ہے. میں برادر کو انتہائی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ سوال کیا، وگرنہ ہمارے یہاں ان سوالوں کا رواج ہی نہیں ہے. یا تو ہم سب بہت زیادہ
ان مسائل کو جانتے ہیں اس لیے نہیں پوچھتے. حسن ظن نیک گمان تو میں یہی کر سکتا ہوں. بہرحال بہت پیارا سوال ہے فقہ کا کہ واجبات نماز اور ارکان نماز میں فرق کیا ہے. پھر اس کے متعلقہ دوسرا سوال ہے واجبات نماز کون کون سے ہیں, ارکان نماز کون کون سے ہیں. جنہیں پتہ ہے ان کی دہرائی ہو جائے گی, اور میں گمان کرتا ہوں کہ سب کو پتہ ہے. بہرحال واجبات نماز اور ارکان نماز میں پہلا فرق یہ ہے, واجب اگر انسان سے غلطی سے رہ جاتا ہے تو نماز ٹھیک ہے, اس کی اسی وقت ریکوری ہے, اسی وقت اس کا طریقہ کار ہے اس واجب کو فوراً نماز کے ختم کرنے کے بعد بجا لانے کا. لیکن ارکان جو 5 ارکان نماز ہیں, اگر ان میں سے کوئی جان بوجھ کر رہ جاتا ہے یا غلطی سے رہ جاتا ہے, دونوں صورتوں میں نماز باطل ہے. دوبارہ جو ہے نئے سرے سے نماز پڑھنی ضروری ہوگی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بات آسان ہو جائے. مثلا واجبات نماز 11 ہے. نیت, تکبیرۃ الاحرام, رکوع, سجود, 2 سجدے مل کر ایک واجب اور ایک رکن بنتے ہیں. قرات, ذکر, تشہد, سلام, ترتیب اور موالات, یہ سب کے سب واجبات نماز بھی ہیں. ان واجبات نماز میں سے 5 جو ہیں وہ رکن ہیں. انہی واجبات میں سے مثلا نیت, یہ واجب بھی ہے اور رکن بھی ہے. اب نیت اگر بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تب بھی نماز باطل ہے, اگر نیت غلطی سے چھوٹ جاتی ہے تب بھی نماز باطل ہے. پھر یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیت کے لیے کوئی الفاظ کی ضرورت ہے کہ نماز فجر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ, کیا یہ الفاظ کو زبان پر لانا ضروری ہے؟ نہیں میرے محترم, ان الفاظ کا زبان پر انہی الفاظ میں لانا ضروری نہیں ہے, لیکن ذہن میں کنفرم کرنا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہ تو یقین ہے کہ واجب قربتاً اللہ ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. یقین کریں دکھ ہوتا ہے بعض چیزوں کا. جن جگہوں پہ بہت عرصے سے علماء رہ رہے ہوں, وہاں پہ مومنین کی اذان, اقامت اور تشہد کے الفاظ وہ غلط ہو نا, تو یقین کیجیے دکھ ہوتا ہے. میں اکثر مومنین کو کہتا ہوں کہ آئیے جی اذان کہیں, اقامت کہیں. بہت کم تعداد میں ایسے ہیں جن کی مکمل طور پہ اذان, اقامت اور نیت کا طریقہ کار ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی یقین کریں آج تک کسی نے مجھے آ کے نہ نیت کا طریقہ کار بتایا ہے. اکثر مومنین و مومنات نیت کرتے ہیں واجب قربتاً اللہ. اب یہ سراسر غلط ہے. لفظ ہے واجب قربتاً اللہ. مثلا آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ, وہاں پہ لفظ ہے اللہ, اور یہ ہے کہ قربتاً اللہ. اللہ کا معنی ہوتا ہے جو پیچھے جملہ آیا ہوا ہے نا, وہ پچھلا جملہ جو ہے نفی کا ہوتا ہے. اللہ آ کے اس کی نفی کو ختم کر کے اس کو اس بات میں تبدیل کر دیتا ہے, پازیٹو کر دیتا ہے اس جملے کو. مثلا لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, الا مگر اللہ, اللہ ہے. اب پہلا جملہ نفی کا تھا, اللہ نے کیا کیا, اس نے آ کر اس نفی کو ختم کر کے اگلے جملے کے لیے پازیٹو کر دیا, یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر اللہ. اب یہاں پہ جب آپ کہتے ہیں نا واجب قربتاً الا اللہ, نعوذ باللہ,
میں نماز پڑھتا ہوں واجب لیکن اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے ہے. تو اب یہاں پہ لفظ الہ ہے. اللہ اور الہ میں فرق ہے. الف زیر لام پھر الف اس کے اوپر شد ہے اللہ، اور ایک ہے الف زیر اور لام کے اوپر کھڑی زبر اور ایسے یا کی شکل میں، یہ ہوتا ہے الہ. واجب قربتن اللہ، یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. ٹھیک ہے. عمرہ مفردہ کا طواف کرتا ہوں واجب قربتن اللہ، وضو کرتا ہوں قربتن اللہ، غسل کرتا ہوں قربتن اللہ، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ قربتن اللہ، خدا کے لیے. تو لہذا نیت کا زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ خدا کے لیے ہے. فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، ایسا لوگ کہ پہلی رکعت کے رکوع میں پہنچ چکا اور یاد ہی نہیں ہے کہ میں زور پڑھ رہا ہوں فجر پڑھ رہا ہوں، متوجہ ہی نہیں ہے. توجہ ہی کو نیت کہتے ہیں. اس کے بعد ہے قیام. قیام کیا ہے؟ کہ جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد فوراً کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے. قیام کی حالت میں، ہاں ایک مریض ہے کہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا اپنا قیام ہے. اس کے بعد ہے رکوع. رکوع ایسا واجب ہے جو رکن بھی ہے. اگر رکوع کو آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تب بھی نماز باطل ہے، اگر رکوع کو بھول کے چھوڑ دیا تب بھی نماز باطل ہے. آپ بھول کے رکوع یاد ہی نہیں رہا، سجدے میں پہنچے، آپ کو یاد آیا کہ میں رکوع چھوڑ گیا ہوں، لیکن سجدے میں سر رکھ چکے تھے، اب آپ کی نماز باطل ہے. نئے سرے سے دوبارہ نیت کر کے نماز آپ پڑھیں گے. اچھا، ایک اور مسئلہ بنتا ہے. ایک ہوتا ہے قیام متصل برکوع. یہ قیام متصل برکوع جو ہے نا، یہ بھی رکن ہے. قیام متصل برکوع کیا ہے؟ کہ جو آپ نے تکبیرۃ الاحرام کی، اللہ اکبر، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے نا، اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. تکبیرۃ الاحرام کا مطلب ہوتا ہے چند چیزیں اب آپ پہ حرام ہو گئی ہیں. مثلا دائیں بائیں دیکھنا حرام ہو گیا آپ کے لیے. جو ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا حرام ہو گیا. کھانا پینا آپ کے لیے حرام ہو گیا. گفتگو کرنا آپ کے لیے حرام ہو گیا سوائے اللہ کے ساتھ جو گفتگو ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ پر حرام ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. وہ تکبیر، وہ اللہ اکبر کہ جس نے آ کے چند چیزوں کو آپ پر حرام کر دیا، اور یہی آپ کی نماز کی پہلی تکبیر ہے. اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں. قیام وہ آگے ہے، لیکن میں قیام متصل برکوع کو بتانا چاہتا ہوں. آپ نے نیت کرنے کے بعد کہا اللہ اکبر، اور یہ جو ایک لحظہ کھڑا ہونا ہے نا، اس کو قیام متصل برکوع کہتے ہیں. اس کے بعد جو رکوع میں جانا ہے. ایک بندہ، یہ دو مقامات پہ مسئلہ بنتا ہے. یہ قیام متصل برکوع دو مقامات پہ آپ متوجہ ہوں گے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ رکوع بھول گئے، جو ہی آپ نے سورہ قل هو اللہ احد ختم کی، آپ سجدے کی طرف جانے لگے. ابھی سجدے میں سر نہ رکھا تھا کہ آپ کو یاد آ گیا میں رکوع بھول گیا ہوں. اب دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہاں ہی سے رکوع کی حالت میں ہو جائے، اور یہ بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ وہاں تو سجدے کی کنڈیشن میں پہنچ چکے تھے لیکن سجدہ بھی کیا نہیں ہے، سیدھے کھڑے ہوں گے. یہاں پہ بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، سیدھا کھڑا ہو کے پھر رکوع میں جانا ہے. اس سیدھا کھڑے ہونے کو قیام متصل برکوع کہتے ہیں. یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ قیام متصل برکوع اس وقت ہوتا ہے جب آپ جماعت میں شریک ہوتے ہیں. پیش نماز پہنچ چکا تھا رکوع میں، آپ فوراً داخل ہوئے، آپ نے کہا یا اللہ، یعنی متوجہ کرنے کے لیے لفظ آپ کہتے ہیں. آپ نے فوراً نیت کی، نیت کرنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام کی اللہ اکبر.
اب 1 سیکنڈ کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، 1 سیکنڈ صرف، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس اتنا لفظ، یہ جو اتنی دیر ہے نا صرف، اس کو قیام متصل برکوع کہتے ہیں، اور یہ رکن ہے۔ جب تک 1 لحظہ 1 سیکنڈ آپ کھڑے نہیں ہوں گے، تکبیر کہہ کے فوراً اگر رکوع میں چلے گئے تو آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیام متصل و رکوع۔ اسی طرح 2 سجدے، 2 سجدے بھی یہ رکن ہے، البتہ 1 سجدہ یہ واجب ہوتا ہے، دونوں سجدے ملا کے رکن بنتا ہے۔ اگر آپ 1 سجدہ بھول گئے ہیں تو آپ کی نماز باطل نہیں ہے، اس کی قضا ہے۔ 1 سجدہ کیا آپ نے، 1 بھول گئے، بعد میں یاد آیا، اب اس کی قضا ہے۔ لیکن اگر دونوں سجدے بھول گئے ہیں تو نماز باطل ہے، اب نئے سرے سے آپ نماز پڑھیں گے۔ بہرحال اجرکم علی اللہ، واجبات نماز 11 ہیں: نیت، قیام، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجود، قرات، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب اور موالات، یہ واجبات نماز ہیں۔ موالات کا معنی ہوتا ہے پے در پے۔ سورہ الحمد جو ہی ختم کی، فوراً سورہ کوثر، سورہ انا انزلنا، سورہ قل هو اللہ، جو آپ نے تجویز کی ہوئی ہے ذہن میں، اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بات سے بات نکلتی ہے، مسئلہ بتا دوں آپ کو، شیعہ فقہ میں، مذہب امام جعفر صادق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا جز ہے، اور سورہ الحمد کی تلاوت کے دوران آپ نے جو اگلی سورت پڑھنی ہے نا، الحمد کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، اس کو ذہن میں کنفرم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے اس کو کنفرم کر لیں کہ میں نے اب سورہ الحمد کے بعد فلاں سورت پڑھنی ہے۔ جب کنفرم ہو جائے گا نا، اب بسم اللہ اس سورت کی نیت سے آپ پڑھیں گے۔ مثلا سورہ الحمد پڑھتے ہوئے آپ کو توجہ ہے کہ اب اس کے بعد میرا پروگرام ہے آج سورہ قدر پڑھنے کا، آج میں سورہ القاریہ پڑھوں گا، آج میں سورہ جمعہ پڑھوں گا، آج میں سورہ دہر پڑھوں گا۔ سورہ دہر کو پہلے ذہن میں منتخب کر لیں کہ اس کے بعد میں نے سورت پڑھنی کون سی ہے، اس کے بعد اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اسی طرح اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر دی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، متوجہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کون سی سورت پڑھنی ہے، دیکھیں کچھ چیزیں ہماری عادت ہو گئی ہیں نماز کی، ہم یقین کریں بعض وقت متوجہ ہی نہیں ہوتے، ہم عادتاً نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو جو مستقل نمازی ہیں ان کو مشورہ دوں گا کہ کم از کم آخری پارے کی 10 سورتیں ضرور یاد کریں، اور ہر نماز میں سورت کو چینج کر کے پڑھیں۔ یقین کریں پریکٹیکل ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز میں متوجہ رہتے ہیں۔ آج میں نے سورہ الحاقم التکاثر پڑھنی ہے، آج میں نے سورہ فلق پڑھنی ہے، آج میں نے سورہ کافرون پڑھنی ہے۔ آسان ترین صورتیں ہیں جی۔ فضیلت کے حوالے سے ہر صورت کے اپنے اپنے فضائل موجود ہیں، اور فرمان معصوم کے تحت یہ ہے کہ آپ کوشش کریں ہر صورت کو نماز میں مختلف صورتوں کو پڑھیں۔ اگر فضائل قرآنی صورتوں کے فضائل کو دیکھا جائے تو ہر ایک صورت کے اپنے مقام پر فضائل موجود ہیں، لیکن 5 نمازوں میں 1 رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھنی ضروری ہے۔ اگر آپ 5 نمازوں میں 10 رکعات میں بالکل سورہ قل هو اللہ احد نہیں پڑھتے، نماز ٹھیک ہے لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ کم ہے۔ اس کے لیے تاکید کی گئی ہے سورہ اخلاص کو ضرور پڑھیں، ایک چیز۔ دوسری، آپ کوشش کریں کہ 5 نمازوں میں کسی ایک نماز میں سورہ قدر کو ضرور پڑھیں، سورہ انا انزلنا ہو، لیکن سورہ قل یا ایھا الکافرون ہو گئی، سورہ فلق ہو گئی، سورہ والناس ہو گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں متوجہ بھی رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ حاسدوں کے حسد سے محفوظ بھی رہیں، آپ اپنے لیے اسی میں اہتمام بھی کر رہے ہیں، توجہ بھی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، ہر صورت کے اپنے فضائل موجود ہیں، ہر صورت کی اپنی تاکید موجود ہے، کسی کے بھی ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کم از کم آخری 10 صورتیں ضرور یاد کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے
قراءت۔ دیکھیں قاری صرف مولانا ہی قاری نہیں ہوتا، سورہ الحمد کو قراءت کے ساتھ رکوع کو، سجود کو، سورہ کوثر، سورہ قل هو اللہ، یہ جتنے بھی صورتیں ہیں نا جو نماز میں ضروری ہیں پڑھنی، ان کو قراءت کے ساتھ یاد کرنا واجب ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تلفظ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ انعمت علیہم، آپ نے کہنا کیسے ہے؟ یہ اتنی چیزیں ہر ایک پہ واجب ہے۔ جو صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں ان کو یاد کرنا قراءت کے ساتھ یہ واجبات میں سے ہے۔ اسی طرح ذکر ہے، ترتیب ہے، ترتیب سے ہر چیز پڑھنی، پہلے سورہ الحمد پڑھنی ہے، پھر سورہ کوثر یا سورہ قادر یا سورہ قل هو اللہ، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے۔ اس ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، سجدے پہلے ہو جائے رکوع بعد میں ہو جائے، ایسی الٹ جنو نہیں کر سکتے، بلکہ ہر ایک چیز ترتیب کے ساتھ ضروری ہے۔ آخری سوال، سوالات اور بھی 2-3 تھے لیکن ٹائم ختم ہو گیا اور میرے اندر بھی اتنی ہی کیپیسٹی ہے۔ اچھا، واجب عینی کیا ہوتا ہے، واجب کفائی کیا ہوتا ہے، واجب تخیری کیا ہوتا ہے؟ بہت پیارا سوال ہے۔ مالک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کو اجر عطا فرمائے کہ جو اتنا اچھا سوال کیا۔ بہت کم سوال، یقین کریں یہاں پہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے 5.5-6 سال ہونے والے ہیں، پہلی دفعہ یہ کسی نے سوال کیا ہے۔ مولانا صاحب بتائیے واجب عینی کیا ہے، واجب کفائی کیا ہے، واجب تخیری کسے کہتے ہیں؟ یقیناً آپ متوجہ ہوں گے۔ واجب عینی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہر ایک شخص نے خود بجا لانا ہے۔ جب تک آپ خود بجا نہیں لائیں گے تب تک آپ گناہگار ہوں گے۔ مثلا نماز واجب عینی ہے۔ نماز ہر ایک شخص پہ، مثلا بچہ 15 سال کا ہو جائے اس پہ واجب ہو جاتی ہے، اس کے وفات تک اس پر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج بھائی جو ہے وہ نماز پڑھ دے تو مجھ سے ادا ہو گئی، یا چند لوگوں نے نماز پڑھ لی تو نماز پنجگانہ ادا ہو گئی، نہیں، بلکہ نماز پنجگانہ یہ واجب عینی ہے، روزہ واجب عینی ہے۔ اسی طرح اگر استطاعت ہو جاتی ہے، حج، یہ چیزیں یہ جتنی بھی ہیں یہ واجب عینی کہلاتی ہیں۔ واجب کفائی کیا ہے؟ واجب کفائی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ انجام دے دیتے ہیں تو باقیوں سے ساقط ہو جاتی ہے، یہ واجب عینی کے الٹ ہے یہ بھی واجب۔ جو ہی اعلان ہوا کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، جتنے بھی اس کے متعلقین ہیں، جو مومنین ہیں، ان پہ غسل میت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، ان پر نماز جنازہ ان پر واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر چند لوگ غسل میت دے دیتے ہیں، چند لوگ نماز جنازہ پڑھ دیتے ہیں، تو باقی سب سے یہ ثابت ہو جائے گا واجب۔ اگر کوئی بھی نہیں انجام دیتا تو اس وقت یہ سب کے سب گناہگار ہوں گے اور سب سے باز پرس ہوگی۔ لہذا واجب کفائی وہ ہوتا ہے جیسے اگر کچھ لوگ انجام دے دیں تو باقیوں سے ساقط ہو جائے۔ واجب تخیری کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر 2-3 چیزیں موجود ہیں، 2-3 چیزوں کے درمیان آپ کو اختیار ہے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو بچا لائیں تو آپ کے لیے وہی کافی ہو جائے گی۔ مثلا روزے کا کفارہ، روزے کے کفارے میں 3 واجبات ہیں، ان میں سے آپ کو اختیار ہے 60 مساکین کو کھانا کھلانا، 60 دن کے روزے رکھنا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ یہ 3 طرح کی اختیارات ہیں آپ کو۔ آج کے دور میں تو آپ کہیں گے کہ غلام والا مسئلہ ہی ختم ہو چکا ہے، لہذا 2 چیزیں تو موجود ہیں، 60 مساکین کو کھانا کھلانا یا 60 روزے رکھنا۔ ان دونوں میں سے اگر آپ ایک کام سر انجام دے دیتے ہیں تو دوسرا ساقط ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں واجب تخیری، یعنی جس میں سے 3-4 آپشن موجود ہیں آپ کے پاس، ان میں سے ایک کریں گے تو دیگر آپ سے ساقط ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔ پروردگار عالم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آج ہمارے بزرگان میں سے کچھ نئے سامعین محترم اس لائیو سننے والوں میں سے آئے ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ مالک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ نام لیا تو دنیا داری ہو جائے گی، بہرحال ویلکم ہمارے اس لائیو پروگرام میں۔
پروردگار عالم امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، اور آج کی اس درس کی تلاوت کا ثواب، نجر البلاغہ کی تلاوت کا ثواب، چہاردہ معصومین علیہ السلام کی عزت اور شان کے صدقے میں برادر ملک مجاہد صاحب کے خاندان کے مرحومین کے ارواح کو ایصال فرما، بالخصوص ان کے والدین کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما۔ میرے مالک، ان کی اہلیہ کے جو متعلقین مرحومین ہیں، میرے مالک ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما، برادر کو بچوں سمیت اور خاندان سمیت صحت و سلامتی عطا فرما، آفات و بلیات زمانہ سے انہیں محفوظ فرما، رزق مال میں مزید برکت فرما۔ پروردگار عالم، تجھے اپنی عزت، شان اور عظمت کا واسطہ ہم سب کو امیر المومنین کے فرامین ذیشان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، احکام دینیہ، احکام فقہ کو ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔ آپ سے گزارش ہے کہ ملک صاحب کے فیملی کے مرحومین کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ